الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام، وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت ناتعداد احسانات ہیں، جو مسلسل احسان فرماتا ہے اور احسان در احسان کرتا ہے، جو کسی احسان کا بدلہ نہیں لینا چاہتا اور جو شکر گزاری پر مزید احسان کرتا ہے، جو بدترین کفر کرنے والوں کو بھی دنیا میں نوازتا چلا جاتا ہے، اس خالق و مالک سے یہ دعا ہے
ہمیں ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. گزشتہ سے پیوستہ خطبہ میں آپ کے سامنے بہتر اور بہترین کیا ہے اس پر چند گزارشات پیش کی تھیں. آج بھی اسی حوالے سے کچھ گزارشات ہیں قرآن و حدیث سے. ایک بہتر وہ ہے جو میں اور آپ اپنی کیلکولیشن سے اپنے حساب کتاب سے طے کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے. انسانوں کا علم بھی محدود ہے اور مشاہدات پر تجربات پر مبنی ہے اور کوئی انسان آنے والے حالات کا درست ادراک کر ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ آج کی جدید ترین ٹیکنالوجیز بھی موسموں کو ماپنے والے آلات سیٹلائٹس بھی امکان اور توقع ہی کرتے ہیں. حقیقی طور پر درست تجزیہ یا درست خبر اللہ ہی کے پاس ہوتی ہے. یقیناً انسان اپنے علم سے اپنے لیے بہتر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے وہ بہتر سمجھتا بہتر جانتا ہے، اور انسانوں کے لیے سوچے ہوئے بہتر یا بہترین کام ہوں، چیزیں ہوں، حالات ہوں، کب بدترین ہو جاتے ہیں انہیں اندازہ بھی نہیں ہو پاتا ہے. جس شخص کو انسان زندگی کے ابتدائی حصے میں اچھا سمجھتا ہے، کہیں درمیان میں جا کر اسے لگتا ہے کہ وہ غلطی پر تھا. کہیں جوانی میں جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہی بڑھاپے میں تکلیف دہ ہوتی ہیں. گویا انسان کی خیر یا بہترین کا پیمانہ بدلتا رہتا ہے. یہ آج کسی ایک چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے، کل کسی دوسری کو، یا آج کسی ایک دوست کو اچھا سمجھ رہا ہے، کل وہی اس کے لیے شر نکل آتا ہے. حقیقی طور پر خیر اور بہترین کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اور اگر اس نے ہمیں ہمارے حوالے کیا ہوتا تو ہم حق بجانب تھے کہ اپنی مرضی کی خیر تلاش کریں اور جس کو خیر سمجھیں اس کے پیچھے بھاگیں. لیکن اس نے ہمیں ہمارے حوالے نہیں کیا، ہمیں ایک ضابطے کے ساتھ باندھا ہے، اصول اور ضوابط نازل کیے ہیں، خیر اور شر کو واضح کیا ہے، اور پھر ہم سے یہ چاہا ہے کہ تم اس خیر کے تابع رہو، اس خیر کے خواہش مند رہو. پھر بھی ہم کہیں یہ مارجن رکھ سکتے تھے، یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے لیے یہ مشکل تھا، ممکن نہیں تھا. اسی لیے اس نے سب سے بہترین انسان کو ہمارا اسوہ اور قدوہ بنایا، اسے رہنما بنایا اور اس کو پیش کر کے مثال قائم کر دی، اور پھر اس کی طرف اشارہ فرما کے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب یہ ہوتا ہے انسان اور یہ ہوتا ہے خیر کا تابع. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ سے آپ شر کی ایک چنگاری بھی دکھا نہیں سکتے اور آپ کو مسلسل خیر ہی خیر دکھائی دے گی. یہ وہ پیمانہ ہے جو اللہ نے قائم کر دیا، اور اس پیمانے کے بعد ہم سے جو چاہا، جو ہمارے لیے بہتر ہے، اس کا ذکر قرآن میں کیا یا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کر دیا. وہ گواہیاں دے کر چلے گئے، یہ خیر ہے، یہ خیر ہے، یہ بہترین ہے، یہ بہترین ہے. آپ قرآن مجید میں یہ جملہ مختلف جگہوں پہ دیکھیں گے
کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جیسے ابھی ہم جمعہ کے اجتماع میں شامل ہیں تو وہ کیا کہتا ہے اس روز جب تم اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جیسے ہی اذان کی آواز سنتے ہو بھاگ پڑو فاسعوا، دوڑ لگا دو. حالانکہ عام نمازوں کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کا یہ حکم موجود ہے کہ تمہیں نماز کے وقت کا پتہ چل جائے تو دوڑ کر نہ آؤ، جو مل جائے اطمینان سے چل کے آؤ، جو مل جائے اسے حاصل کرو، جو نہ ملے اس کے بعد اس کو مکمل کر لو. لیکن یہ جمعہ ہے جس کے لیے اللہ خود کہہ رہے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، اور تجارت کو چھوڑ دو. ساتھ ہی کیا فرمائے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی تجارت کا وقت ہے، عین نصف النہار ہے، کاروبار کھل رہا ہے، کاروبار پیک پر ہے. یہ موقع ہے تمہیں ڈیسائیڈ کرنے کا، وقت بتانے کا. تمہارے لیے اب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگانا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہاں بیٹھ کر تم اپنے کسٹمرز کو، اپنے گاہکوں کو نمٹاؤ اور سمجھو کہ وہ بہتر ہے. اور جب نماز پڑھ لو پھر کیا کرو؟ فانتشروا فی الارض، پھر دوڑ لگاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے پھیلائے ہوئے فضل اور رزق کو تلاش کرو. گویا اللہ نے کوئی موقع ایسا نہیں ہے اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ نے چھوڑ دی ہو جس خیر کی طرف ہماری رہنمائی نہ کی ہو. اس کے باوجود اگر ہم شر کی طرف بھاگیں اور شر کو حاصل کرنا چاہیں اور اپنے خیال کے مطابق جو ہمیں خیر لگتی ہے اس خیر کی مطابقت کریں تو اس سے برا شر کوئی نہیں ہے. کہ ایک طرف علیم و خبیر نے آپ کو خبر دی ہے، وہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور دوسری طرف میں سمجھتا ہوں نہیں میرے لیے یہ بہتر ہے، میرے لیے جمعہ چھوڑ دینا بہتر ہے، میرے لیے جمعہ والے دن وہاں مارکیٹ میں بیٹھے رہنا، باہر کے شہروں سے آئے ہوئے کسٹمرز کو دیکھنا بہتر ہے. میں خود فیصلہ کر رہا ہوں، گویا میں اپنا خدا خود کو خود سمجھتا ہوں. میرا خدا یہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے یہ بہتر ہے. میرا رب جو علیم و خبیر ہے، جو مجھ سے بہتر جاننے والا ہے، میرا بنانے والا ہے، میرا خیر خواہ ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن میں اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں، اور میں اس کو خیر سمجھتا ہوں جو میری سمجھ میں آ رہا ہے. اسی طرح سے یہاں میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران سے 2 آیات پڑھی ہیں. فتویٰ نہ لگا دینا بھائی، میری طبیعت بڑی خراب ہے. اللہ تعالیٰ پہلے دنیا کی بات کرتے ہیں. توجہ ہے، آنکھیں اٹھا کے ادھر ذرا سر اٹھا کے دیکھیں ذرا دھیان سے. اللہ فرما رہے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ دنیا ہے تمہاری کل، یہ تمہاری کل دنیا ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کے لیے مزین کیا ہے اس کو، اس کے اندر محبت رکھی ہے، یہ فطری محبت ہے. انسان فطری طور پر عورتوں سے محبت کرتا ہے، فطری طور پر مال اسباب سے محبت کرتا ہے، اپنی چراگاہوں کو بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی کھیتیوں کو، اپنے کاروبار کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے. یہ کل کائنات ہے جو اللہ نے بیان کر دی. وہ سونے چاندی کے ڈھیر لگانا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ ایک طرف، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا کل سرمایہ ہے. واللہ عندہ حسن المآب، یہ ہے جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو. ہم نے محبت بھی رکھی ہے، امتحان بھی رکھا ہے. یہ ہے جو تم لینا چاہتے ہو، لپکنا چاہتے ہو. اب تو شاید آپ نہ جائیں، لیکن عمومی طور پر انسان ایسا پسند کرتا ہے. ایک طرف خیر کی مجلس ہے اور ایک طرف شر، ایک طرف خیر کی مجلس اور ایک طرف دنیا. اور آپ کے سامنے ہے کہ لوگ کدھر بھاگتے ہیں، لوگ کس کو چھوڑ کر کس کی مطابقت کرتے، کس کے پیچھے پڑتے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب،
اللہ کے پاس جو بہترین چیزیں ہیں نا وہ اللہ کے پاس ہیں. بہترین اجر، بہترین بدلے، بہترین معیار زندگی، جو کچھ تم حاصل کرنا وہ کس کے پاس ہے؟ یہ امتحان ہے، یہ تمہارے راستے کی رکاوٹیں بنا کر رکھی ہیں. بتائیے ذرا، آپ نے وہ ہرڈلز ریس دیکھی ہے جو رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہیں اور پھر ایک کھلاڑی جو ہے ان کو عبور کرتا ہے؟ وہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اس ٹیمپرامنٹ کو، اس کی اس صلاحیت کو آزمانے کے لیے ہوتی ہیں. اور اگر کوئی شخص پہلی ہی رکاوٹ کے سامنے ڈھیر ہو جائے تو قصور کس کا ہے؟ اور پھر رکاوٹیں سامنے رکھی ہوئی ہیں. ایسے ہی اللہ نے یہ ساری شہوات سامنے رکھنی ہیں اور پھر ان کے بارے کہا یہ سب ہے تمہاری چاہت، اور دوسری طرف میں ہوں واللہ عندہ حسن المآب، میرے پاس اس سے بہترین چیزیں ہیں. وہ کن کو ملیں گی؟ فرمایا للذین اتقوا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم. پہلے سنیے، جملہ ہے اللہ کے حبیب سے کہا جا رہا ہے آپ کہیے یہ تمہاری دنیا، تمہاری چاہتیں، تمہاری خواہشات، اور دوسری طرف میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ میں تمہیں اس سے بہترین نہ بتاؤں، اعلیٰ ترین نہ بتاؤں؟ میں تمہیں خبر نہ دوں؟ دوسری طرف جو اللہ کے ہاں بہترین ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، للذین اتقوا، کن کے لیے ہے؟ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کے دل صاف ہو جائیں، جن کے دل رغبت رکھیں اللہ کی طرف، اللہ سے ملاقات سے. اللہ کی ملاقات سے بڑی چیز انہیں کوئی نہ لگے. للذین اتقوا، جو ڈرنے والے ہیں، جو ہر شر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کانپ جاتے ہیں، جو اپنے مالک کی ایک ایک بات کی فکر کرتے ہیں، جو اپنے مالک کی رضا کو اپنا سب سے بڑا منشور اور دستور بنا لیتے ہیں. للذین اتقوا، اور پھر کہاں ہے یہ بدلے؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس. کیا ہے اللہ کے پاس؟ جنات تجری من تحتها الانہار. یہ تو پتا چلے گا وہاں جا کے، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، یہ تو پتا چلے گا. قرآن مجید سورہ زمر میں اللہ نے دونوں کے لیے، متقیوں کے لیے بھی اور جہنم کے لیے بھی ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ انہیں وسیق الذین، ان کو گھسیٹا جائے گا، ان کو ہانکا جائے گا. اللہ اکبر. ہم نے اپنے استاد سے پوچھا تھا دونوں کے لیے ہانکا جائے گا کیسے؟ اگر مجرم ہیں ان کو تو سمجھ میں آتا ہے، وہ جانا ہی نہیں چاہیں گے، وہ پاؤں اڑائیں گے، ان کو دھکیلا جائے گا، ان کو مارا جائے گا. یہ جنتی کیوں، ان کے لیے یہ لفظ کیوں ہے کہ ان کو بھی ہانکا جائے گا یا ان کو بھی کہا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا اس کا فرق یہ ہے، جنتی جب اللہ کی جنت کے سامنے پہنچیں گے، جب پہلا دروازہ ان کے سامنے کھلے گا اور جو مناظر یہ دیکھیں گے یہ وہیں بیٹھ جائیں گے، یہ بیٹھ جائیں گے، یہ اٹھیں گے نہیں. انہیں فرشتے اٹھا رہے ہیں، ابھی جنت آگے ہے، آگے بڑھو، آگے بڑھو. یہ ہے ان کو دھکیلنا، یہ ہے ان کو اٹھانا، یہ ہے ان کو ساتھ لے جانا. یہ جانا نہیں چاہیں گے، یہ بیٹھ جائیں گے. اتنا شاندار منظر کہ اسی میں کھو جائیں گے. کہا جائے گا یہ تو ابھی شروعات ہے، تمہاری جنت تو آگے ہے. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغ لائیے پوری دنیا میں تصور بھی نہیں ہو سکتا اس جنت کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی انسان کو یہ ممکن ہی نہیں، کسی کے دل پر اس کا شائبہ نہیں گزرا، کسی نے دیکھا نہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا. کوئی ایسا تصور تو کوئی خیال بنا نہیں سکتا. لوگ دنیا میں کہتے ہیں کشمیر جنت نظیر ہے، لوگ کہتے ہیں سویڈن جنت نظیر ہے، لوگ کہتے ہیں وہ اسکاٹ لینڈ بڑا خوبصورت ہے. اللہ کی قسم ہے یہ دنیا ہے، اور آخرت اور جنت کیا ہوگی اس کا تصور بھی کسی انسان کے دل پر نہیں گزر سکتا ہے. جنات تجری من تحتها الانہار. اور پھر ہر نعمت کا ایک اس کی حد ہوتی ہے، ایک لمیٹیشن ہے، اس سے استمتاع کی، اس سے فائدے کی، اس سے نفع اٹھانے کی ایک مدت ہے، ایک عمر ہے، ایک وقت ہے. فرمایا خالدین فیہا،
یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، نہ عمر کی وجہ سے نکالے جائیں، نہ بیماری راستے میں رکاوٹ بنے، نہ کوئی اور مصیبت آئے گی، کبھی کبھی کسی طرح کا کوئی زوال تصور بھی نہیں ہے، خالدین فیہا۔ اور کیا ہے؟ وازواج مطہرہ، پاک باز عورتیں۔ کیسی پاک باز؟ یہاں جتنی بھی آلہ ہوں کبھی شکوہ کر لیتی ہیں، کبھی لڑ پڑتی ہیں، کبھی کوئی پریشانی بھی دے دیتی ہیں، کبھی مزاج کو پریشان کرتی ہیں، کسی بھی حوالے سے اچھی اور بہترین عورتیں بھی کہیں نہ کہیں پریشان کر دیتی ہیں۔ میں اوروں کی مثال نہیں دیتا، کائنات کے امام کی سب سے اعلیٰ بیویاں، اللہ کے رسول کی بیویاں، جنہوں نے پیارے نبی کو بھی پریشان کیا، ایک غلطی ان سے بھی ہو گئی اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کچھ مطالبات رکھے اللہ کے رسول پر، یہ دل گرفتہ ہوئے، آپس میں کبھی نہ کبھی ان کی کوئی بات ہو جاتی۔ یہ ایسی پاک باز عورتیں ہوں گی جن کی طرف سے کوئی دکھ انسان کو ملے گا ہی نہیں۔ وازواج مطہرہ، اور کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب نے فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور ان کو جنت مل چکی ہوگی، ان پر ایک اعلان کیا جائے گا موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، اب تمہیں یہاں سے موت بھی نہیں نکالے گی، تم راضی ہو؟ اللہ ہم راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد فرمایا ورضوان من اللہ، اللہ اعلان فرمائیں گے اب میں تم سے راضی ہو چکا، تم کچھ بھی کر لو، کبھی بھی کسی بھی خطا پر کسی بھی معاملے پر تم سے مواخذہ ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ کسی سے راضی ہو جائے، اللہ کسی سے راضی ہو جائے۔ اور وہ کیسا پاک باز طبقہ تھا جن کو اللہ دنیا میں کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو تمہارے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہاتھ سے ہاتھ رکھ رہے ہیں، اللہ ان سب مومنوں سے راضی ہو چکا ہے، وہ دنیا میں یہ مقام حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے مزید چند ایک گزارشات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک اور قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، یہ جو آخرت میں ہے نا، جو ابھی ہمیں اب اپنے خیال کے مطابق، وہ پہلی بات میری یاد رکھیے کہ اگر تم اپنی کیلکولیشنز کرو گے پھر تمہیں لگے گا کہ نہیں مولوی صاحب، حضرت صاحب، پروفیسر صاحب یوں ہی کر رہے ہیں بات، حقیقت تو کچھ اور ہے، دنیا کی زندگی تو کچھ اور ہے۔ نہیں، وہ عمیر ابن حمام سے پوچھئے جو بدر میں کھڑے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اٹھو اور جنت کے لیے آگے بڑھو، آرزو السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عمیر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں بخن بخن، واہ 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 واہ۔ اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں اس قول پر، یہ واہ واہ کہنے پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بھی امید ہے میں بھی ان میں سے ہوں گا۔ فرمایا ہاں تم انہی میں سے ہوگے۔ اپنے توشدان سے کچھ کھجوریں نکالی، کھانے لگے تو کہتے ہیں اگر کھجوریں کھانے میں تاخیر کر دی تو جنت پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ کھجوریں پھینکی، اللہ کے میدان میں نکلے اور لڑے اور شہید ہو گئے۔ دیکھیے بتائیے جن لوگوں کا عقیدہ آج ہم سوچتے ہیں یہ قصہ کہانی ہے، یہ قصہ کہانی ہے، یہ خیالات ہیں۔ آپ کے سامنے اب بھی دنیا میں رزم حق و باطل، آج بھی لڑائیاں حق و باطل پر موجود ہیں۔ ابھی شام کی مثال آپ کے سامنے ہے، لڑنے والوں نے، اہل سنت طبقے نے پچھلے 50 سال مسلسل قربانی دی۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی دنیا کی، ان کا ملک کھنڈر ہو گیا لیکن پھر بھی وہ کھڑے رہے اور آج اللہ نے انہیں آزادی عطا فرمائی۔ آج وہاں اہل سنت کی حکومت قائم ہو گئی، وہاں رافضی، وہاں نصیری بدبخت دفع ہو گیا، اپنے فیملی خاندان سمیت اٹھا کر لے گیا۔ حق والوں کو حق سمجھ آتا ہے جن کا دل شیشے کی طرح روشن ہو جاتا ہے، ورنہ تو پھر چلتے رہو اسی میدان میں،
اپنی دنیا کو اپنی مرضی کا بناتے رہو، لیکن اپنی مرضی کی دنیا خیر ہو سکتی؟ خیر کس کی مرضی کی ہے؟ جو اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی ہمارے سامنے پیش کی ہے، آئیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث سنیے گا، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں تمہارے بدترین میں سے بہترین کون ہے یہ نہ بتاؤں؟ کیوں بھائی بتاؤں؟ صحابی کوئی نہیں بولا، ڈرانے والی بات ہے کہ کیا میں تمہارے بدترین میں سے تمہارے بہترین نہ بتاؤں؟ 3 دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ اور آپ نے کیا بتایا ذرا سمجھیے گا اور اپنے دلوں پر اس کو نقش کر کے لے جائیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من یرجا خیرہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے لوگ خیر کی توقع اور امید رکھتے ہیں۔ کون بہترین ہے؟ جو اپنے شر پہ ناز کیے پھرتا ہے، جو اپنی بدماشی پہ اڑتا ہے، جو اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتا ہے، جو کہتا ہے میں نے فلاں کو ایسے کر دیا، میں نے فلاں کو فلاں جگہ سے نکال دیا، میں نے فلاں کو بڑا ٹف ٹائم دیا، میں نے فلاں کو ذلیل و رسوا کر دیا، وہ خیر ہے، وہ بہترین ہے۔ خیرکم من یرجا خیرہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے لوگ خیر کی امید باندھتے ہیں۔ کس سے باندھی تھی لوگوں نے؟ ستایا تھا، 13 سال مارا تھا، ساتھیوں کو بھولا تھا، کوئلوں پہ جلایا تھا، گھسیٹا تھا، بیٹی کے پیٹ میں نیزہ مارا تھا، گھر میں پکتے ہوئے کھانے میں گندگیاں پھینکی تھی، کانٹے بچھائے تھے، اور آج سامنے کھڑے ہیں اور ان سے پوچھا جا رہا ہے تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو، کیا چاہتے ہو مجھ سے، کیا امید لگاتے ہو؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انت کریم ابن کریم، ابن کریم، تم تو وہ ہو جو کریم ہو، کریم کے بیٹے ہو، کریم کے پوتے ہو، تم سے کیا توقع کریں گے؟ اور سوائے خیر کے، سوائے معافی کے، سوائے بھلائی کے، سوائے عفو درگزر کے تم سے کیا امید لگائیں گے؟ خیرکم من یرجا خیرہ، طاقت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود، استعلاء ہونے کے باوجود، غلبہ پا لینے کے باوجود، گردنیں جھکائے ہیں، ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی قسم سوچ نہیں سکتے تم، اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، میرے رسول کو کیسے کیسے کچو کے دیے، کسی نے نماز پڑھتے ہوئے کے اوپر لا کر گندگی کا ڈھیر رکھا تھا، کوئی میرے نبی کی حج لکھتا ہے، کردار کشیاں کرتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف پتہ کس بات پہ ہوتی؟ جو برائی آدمی میں نہ ہو اس برائی کی طرف اس کو منسوخ کیا جائے، یہ بات سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، یہ فزیکل ٹارچر سے بھی بری ہے۔ ہم سہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے سہنے کی ہمت دے رکھی ہے، حیران بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول اسلام نے یہ سب کچھ برداشت کر کے آج پوچھا مجھ سے کیا توقع کرتے ہو، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم تم سے معافی کی امید لگائے بیٹھے، ہم تم سے رحمت کی امید لگائے بیٹھے۔ گلے میں کپڑا ڈالنے والے سے پوچھا تمہیں ڈر نہیں آیا؟ اس نے کہا میں جانتا تھا آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں۔ کیا توقع ہے؟ لائیے ذرا اپنے آپ کو پیش کیجئے، کیا تمہارا بھائی تمہارے شر سے ڈرتا ہے یا تمہاری خیر کا متمنی رہتا ہے؟ اسے پتا ہو تمہارے رشتہ دار کو، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست یار، اگر انہیں یہ توقع ہے ہم اس سے برائی بھی کریں گے پھر بھی نیکی کرے گا، پھر تم اچھے ہو۔ اور اگر وہ ویسے ہی ڈرے پھرتے ہیں کہ نانا اس کے قریب نہ جانا، اس کے داؤ کے نیچے نہ آ جانا، اس کی داڑھ کے نیچے نہ آ جانا، یہ کچل ڈالے گا، یہ چھوڑے گا نہیں، یہ معافی نہیں دے گا، تو کیا حاصل کیا؟ خیرکم من یرجا خیرہ وشرکم من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، اور برا تم میں سے وہ ہے، بدترین وہ ہے جس سے لوگ امید ہی نہیں لگاتے خیر کی،
جس سے لوگ اس کے شر سے بچتے پھرتے ہیں، اس کے شر سے پھر بھی نہیں بچ سکتے، وہ بدترین ہے تم میں سے۔ سوچئے ذرا ہم حاصل کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہمارے جنازوں کے پیچھے جانے والے گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ بدبخت جان چھوٹی، یہ تنگ کرتا تھا، یہ توہین کرتا تھا، یہ تذلیل کرتا تھا، یہ تضحیک کرتا تھا، پھر وہ گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور آسمان والا کہتا ہے وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ، اے میرے نبی ان سے کہہ دو یہ جو پیچھے پیچھے جا رہے ہیں نا، یہ اس کے گواہ ہیں زمین پر، اور یہ گواہی جو قیامت کو کل کو بڑی اہم سمجھی جائے گی، اس کی قبر میں سب سے پہلے اسی گواہی سے اس کو فائدہ یا نقصان پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن کہتا ہے دوسری جگہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، کس سبب سے؟ تم لوگوں کی طرف نکلتے ہو، لوگ تمہارے پاس آئیں یہ نہیں کہا، تم جلسہ کرو لوگ تمہارے پاس آئیں یہ نہیں کہا، تم نکلتے ہو، اخرجت للناس، تم نکل کر جاتے ہو، اور تمہارے مقاصد کیا ہیں؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، ان کے چہروں کی سلوٹوں سے بے خوف ہو کر، ان کے شکوے شکایات سے بالا تر ہو کر، تمہیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ تم فلاں کی مرضی کا حق ہو اور فلاں کی مرضی کا نہ حق۔ تأمرون بالمعروف، تم اس لیے بہتر ہو اور تب تک ہی بہتر ہو جب تک تم نکلتے رہتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو، روکتے ہیں کیوں بھائی؟ میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا، اپنے آپ سے پوچھئے کون ہے جو برائی سے روکتا ہے؟ برائی دیکھ کر کان لپیٹنے والے، برائی دیکھ کر اس کے قصے تذکرے دوسروں کو سنانے والے تو بے شمار ہیں، برائی سے روکنے والے کتنے ہیں؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہارا یقین ایمان اللہ پہ ہے، کسی انسان پہ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تم مفادات کی بھینٹ نہیں چڑھاتے حق کو، تم مفادات کی بھینٹ، تم یہ نہیں دیکھتے کون سا پلڑا بھاری ہے، کون سا حصہ مضبوط ہے، کس کے ہاتھ میں قوت و طاقت ہے، میں حق کہوں گا تو یہ اس وقت اس کے خلاف ہے اور یہ طاقت میں ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، تمہارے حق بیان کرنے کا، نیکی بیان کرنے کا، برائی سے روکنے کا جو معیار ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے ہاں کس کی چاپلوسی کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب بھی میرے رسول پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہترین تھا۔ کیوں؟ ان کے پاس نشانیاں آئیں، انہوں نے نبیوں کو دیکھا، انہوں نے کتابوں کو دیکھا، انہوں نے حق کو دیکھا، حق کو پہچانا، ان کی کتابوں میں جو حق موجود تھا اس سے میرے نبی کی شناخت ممکن تھی، یہ مان جاتے، ان کے لیے بہترین تھا۔ مجھے بتائیے اگر یہودی مان جاتے ان کے لیے بہترین تھا، تو یہ جو کلمہ پڑے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے مانا ہوا ہے اور وہ پھر بھی نہیں مانتے، ان کے بارے کیا خیال ہے؟ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہوا، شہادتیں دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور گواہیاں دے دے کر مسلم کا ٹیگ لگا لگا کر پھر اپنی گلی محلے علاقوں میں جب شرک کے اڈے قائم کرتے ہیں، بتائیے کوئی تک بنتا تھا؟ کوئی تک بنتا تھا اس بات کا کہ ایک طرف اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانے اور دوسری طرف شرک کے اڈے بھی قائم کریں، ایک طرف اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہیں، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول اور بندہ بھی مانے، اس کو رسول ماننے کے بعد چلیں ان کی بات نہیں کرتے، اپنی بات کر لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو رسول ماننے کے بعد ہمارے پاس اپنی مرضی کی زندگی جینے کا کون سا اختیار باقی رہتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کو رسول ماننے کے بعد، آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد، آپ کو خاتم النبیین ماننے کے بعد
ہمارے پاس اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے، اللہ کے رسول کا قول فعل عمل آ جائے، ہمارے سر سے لے کے ہمارے پاؤں تک، ہمارے کاروبار، ہمارے گھر، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، اس کے بعد ہمارے پاس کیا اختیار ہے اپنی مرضی کیے جانے کا؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اللہ کہتے ہیں جب میرے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، جب رسول کوئی فیصلہ کر دیں، جب رسول کوئی بات بیان کر دیں، جب کسی معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک پوزیشن لے لیں، پھر اس کے بعد کسی مومن کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ معاملات میں اپنی مرضی کر سکے. لیکن ہم کیے جاتے ہیں، ہم جاری ہیں اس معاملے میں. اور یہ خیر امت، بہترین امت جس کا بہترین جڑا ہوا تھا لوگوں کے پاس جانے کے لیے، نکالیے نا ہفتے میں کوئی 1 گھنٹہ ہی کم از کم. کوئی جماعتیں بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی جتھے بن کر جانے کی ضرورت نہیں. تم نے دیکھا تمہارا بھائی، تمہارا دوست، تمہارا عزیز، تمہارا ہمسایہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو غلط ہے کاروبار کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، تمہارے محلے میں ایک برا آدمی ہے، جاؤ اس کے پاس. تمہیں کیا کہے گا؟ گالی دے گا، برا بلا کہے گا، تو کیا تم پہلے ہوگے جس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟ تمہارے نبی جایا کرتے تھے، گالیاں سہا کرتے تھے، تانے لیا کرتے تھے، دھکے کھایا کرتے تھے، لیکن آپ نے اس وجہ سے جانا چھوڑ دیا تھا. تم کسی کو نماز کی دعوت نہیں دیتے، تم کسی کو 7 جمعہ پڑھانے کے لیے لے کر نہیں آنا چاہتے، وہ جس کی عقل ٹھکانے پر نہیں رہی تم اس کا ہاتھ پکڑنا ہی نہیں چاہ رہے. کیا یہ خیر امت ہے؟ کیا یہ بہترین امت ہے جو دوسروں کی فکر بلائے؟ اپنے دائرے کے اندر گھومتا ہے، نیکیاں کرنے والا بھی اپنے دائرے کے اندر گھومتا ہے، وہ خود کو بچانے کی فکر میں ہے، کسی دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کو تیار. کیا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ اسلام تو کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم اچھے تبھی ہو جب تم لوگوں کی فکر کرتے ہو، لوگوں کو حکم دیتے ہو اچھائی کا، برائی سے منع کرتے ہو. اس کے کچھ بھی نتائج نکل آئیں، کیا نتائج نکلیں گے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کی قسم ہے، قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آدمی سے اچھی دعوت، اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف پکارتا ہو، اللہ کی طرف بلاتا ہو اور اچھے اعمال کرتا ہو، خود گواہی دلیل بن جاتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ طے کر رکھا ہو کہ وہ اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہے. اور پھر وہ جب آتا ہے یاد کریے اللہ کیا فرماتے ہیں، لا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. برائی اور نیکی کبھی برابر ہو سکتے نہیں. ادفع باللتی ہی احسن. اگر کبھی برائی سے آمنا سامنا ٹکراؤ ہو جائے تو برائی کو اچھے طریقے سے ٹال کر، اسے اچھی طریقے سے بات کر کے، اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، مکالمہ ہو جائے، اچھی بات کہنا. پھر کیا ہوگا؟ تم اپنے کام پہ ڈٹے رہو، تم دعوت حق سناتے رہو. اللہ کیا کرے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. وہ لوگ جو کل تک تمہارے دشمن تھے، وہ کل تک تمہیں تنقید کرتے تھے، کل تک تمہاری کردار کشی کرتے تھے، کل تک تمہیں برا سمجھتے تھے، کل تک تمہارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. یہ دعوت کا فائدہ یہ ہے تم اپنی دعوت پہ کھڑے رہو، اپنے کردار پر جمے رہو. اللہ کیا کرے گا؟ انہیں تمہاری جولی تمہارے دامن میں ڈال کر تمہارا گہرا اور گوڑا دوست بنا دے گا. یہ خیر ہے، یہ خیر کا کام ہے. آئیے ایک اور بات مرض کے ہم بات کو مکمل کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے بے ایمانی پر لوگ خوش ہیں، دھوکہ دینے پر لوگ، فراڈ کرنے پر لوگ، کرپشن کرنے پر لوگ ہے نا خوش. رشوت لے کر بھی بولو، جو لیتے ہیں وہ نہ بولیں. رشوت لے کر بھی، دھوکہ دے کر بھی خوش ہے نا، مطمئن. چوری کے پیسے سے گھر بناتا ہے اور اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی. 2 نمبریاں کرتا ہے اور خوش ہے. اور سودا کس پر کرتا ہے؟ ایمان پر.
ایمان پر. چھوڑتا کس کو ہے؟ بولیے. لا ایمان لمن لا امانت لہ. قرآن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہیں. وہ مسجد میں بیٹھا ہو 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے رہے، جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں. لا دین لمن لا عہد لہ. جس کا وعدہ نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. اور وہ خوش ہے، وہ خوش ہے، کہتا جاؤ لے لو مجھ سے جو لے سکتے ہو. چیک دیے ہوئے ہیں جھوٹا، پہلے سے طے کر رکھا تھا کبھی پیسے لوٹانے، اور اس پر خوش سمجھتا ہے کہ یہ خیر ہے. اور اللہ کا دین کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان بہتر تھا. ایمان بہتر تھا. دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں ایمان بہتر تھا. سب کچھ داؤ پہ لگ جاتا، سب کچھ قربان کر دیتا. اس سے کہا تھا وہ جو راستے پر بیٹھ کر صحابہ سے قرآن سنتے سنتے قرآن کی محبت دل میں بسا بیٹھا ہے، پوچھتا ہے یہ کلام کس پر اترتا ہے؟ وہ جانے والے خبر دیتے ہیں یہ ایک عربی ہے، یہ قریشی ہے، یہ ہاشمی ہے، اس پر اترا ہے. وہ کہاں ہیں؟ وہ مدینہ میں ہیں. نہ مدینہ دیکھا نہ نبی کو دیکھا، راستے میں بیٹھے ہوئے ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا ہے، اور راہ چلتے ہوئے مسافر رکتے ہیں، ان سے قرآن سن سن کر قرآن کی محبت دل میں پالے ہوئے، صاحب قرآن کی محبت میں دل میں اجالے ہوئے. ایک وقت آیا کہ اب بے چینی بڑھ گئی ہے، اب جاؤں تو اس نبی کو دیکھوں، اس نبی کے سامنے بیٹھوں، اس کی زندگی کا حصہ بن جاؤں، اس کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤں. یہ شوق چڑھا. نوجوان ہے، تعیش کی زندگی، آسانی کی زندگی جی رہا ہے. یتیم تھا، چچا نے پالا ہے، بڑا خوب سنبھالا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس دیا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا دیا ہے، قوم کا بہترین ہے. گھر آتا ہے اور اپنے چچا سے کہتا ہے میں جانا چاہتا ہوں. کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں محمد رسول اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. چچا واقف ہے کہ وہاں گیا ہوا کوئی لوٹتا، وہاں گیا ہوا کوئی لوٹتا، پھر ہمارے کام کا رہتا. اللہ اللہ. اس نے کہا نہیں جا سکتے، میں نے پالا، میں نے سنبھالا، اب تم سے نفع اٹھانے کا وقت آیا ہے، جوان ہوئے ہو، میرے ساتھی بن گئے ہو، اب مجھے چھوڑ کر کہیں جانا چاہتے ہو. وہ تو ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، وہ تو ہماری تہذیب کو نہیں مانتا، وہ تو ہمارے کلچر کو نہیں مانتا، تم نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. کہا میں جانا چاہتا ہوں. اس نے سوچا کون ایسا ہوگا جو ملا بھی نہ ہو، کبھی بیٹھا بھی نہ ہو، ہاتھ سے ہاتھ چھوا بھی نہ ہو، کبھی اس نے ڈائریکٹ تعلیم بھی نہ لی ہو اور ایسے امتحان سے گزر سکے. اس نے کہا اچھا جو کچھ ہے تمہارے پاس یہ سب تو میرا ہے، جانا چاہتے ہو تو یہ سب چھوڑ دو. کہا چھوڑ دیا. سواری پکڑی، کہا یہ سواری بھی میرے پیسوں کی ہے، سواری بھی چھوڑ دے. کہا چھوڑ دی. اب اس نے آخری انتہا کی، اور اللہ کی قسم ہے رہتی دنیا تک شاید کوئی امتحان ایمان کے حوالے سے اس طرح کا بھی کسی کے سامنے آئے. کہا یہ لباس بھی میرا ہے، تیرا باپ تو تجھے یتیم چھوڑ کے گیا تھا، یہ کپڑے بھی میرے ہیں، کپڑے اتار کر بھی جا. کیا کہا تھا اس نے؟ کپڑے اتار دیے. کسی جوان آدمی کے لیے اپنے خاندان چچا تایا کے سامنے لباس اتارنا ناممکن سی بات ہے. اس نے کپڑے بھی اتارے، ننگا ہو کے کھڑا ہو گیا اور نکلا. اپنے گھر سے نکل کر، چچا کے گھر سے نکل کر ماں کی طرف آتا ہے، باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے دروازہ نہ کھولیے گا، بس مجھے کچھ لباس دے دیجئے. میں کہاں جاتے ہو، کیا ہوا؟ سارا قصہ سنایا. اس نے کہا میرے پاس بھی تمہارے لیے کچھ نہیں. ماں سے ایک بات کہا کچھ تو دے دیجئے. اس نے ٹاٹ کا ایک کپڑا باہر پھینکا. اچھا یہ لے جاؤ. اس کی طرف سے یہ فراخری کی انتہا تھی. وہ ٹاٹ کے کپڑے کو پھاڑتا ہے، اپنے سطر کو ڈھانپتا ہے، اپنے کندھوں پہ ڈالتا ہے، ننگے پاؤں، ننگے بدن. 250 میل سنگلاخ سفر، پتھریلا نکیلے پتھروں پر چل کر کتنے ہی دن چلتا رہا، بھوکا پیاسا، اور بالآخر مسجد نبوی میں پہنچا ہے. عصر کا وقت ہے. اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے باہر دیکھا وہ اس چبوترے پر کھڑا ہے. کون ہو؟ فلاں ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آیا ہوں. کیا ہوا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں. اور میرے نبی کا تسلی کا ایک جملہ کافی تھا.
فرمایا جو چھوڑ آئے ہو وہ چھوڑ دینے کے لیے کافی تھا، جو بچا لائے ہو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے مفادات پر اپنے ایمان کو قربان کرنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے دینی اختیار کرنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ اس کے رسول کو قربان کرنے والے، ذرا اس مثال سے سمجھیے، غور کیجئے۔ سب کچھ چھوڑ دیا، دین نہیں چھوڑا، ملا بھی نہیں، تم بھی نہیں ملے، تمہارا بھی براہ راست لنک نہیں، لیکن جانتے ہو اللہ کے نبی تمہیں اپنا بھائی قرار دیتے ہوئے گئے، جن سے ملاقات نہیں ہوئی ان کو اپنا بھائی قرار دیا، اور قرآن کے حوالے سے کہا وآخرین مما لما یلحقوا، یہ جو میرے بعد آنے والے وہ میرے بھائی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے بھی نہیں، پھر بھی مجھ پر ایمان لانے والے، پھر بھی میری باتوں کو ماننے والے۔ سوچئے رسول اللہ کو کون چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا بھائی بنے؟ کوئی ہے جو نہ چاہتا ہو؟ پھر امتحان تمہارے سامنے ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف ایمان والی زندگی ہے، ایک طرف رسول اللہ کے اقوال احادیث ہیں، ایک طرف اللہ کے پیارے نبی کی زندگی ہے جس کو اللہ نے گارنٹی بنایا ہے، اور دوسری طرف تمہاری مرضی کی زندگی ہے۔ بہترین کیا ہوگا؟ کیا بہترین ہوگا؟ رسول اللہ کے ہو جاؤ، دین کے ہو جاؤ، دین پسند ہو جاؤ، دین کی طرف رغبت رکھو، دین کا ایک ایک معاملہ مانو، کسی حدیث کو کسی قول رسول کو ہلکا مت لو، اپنی زندگی پر روزانہ چیک رکھو۔ جس طرح اپنے بیلنس دیکھتے رہتے ہو نا، آج یہاں زیادہ نہ خرچ ہو جائے، میرا خرچ میری قوت سے بڑھ نہ جائے، میرے خرچ کہیں میری طاقت سے بڑھ نہ جائیں، اسی طرح اپنے ایمان کا بیلنس بھی چیک کیا کرو، اپنے ایمان کا بیلنس بھی چیک کیا کرو۔ یہ بھی ڈائل ہوتا ہے 5 مرتبہ، یہ بھی ڈائل ہوتا ہے، وہاں سے دیکھتے ہو، ڈائل کرتے ہو کتنے پیسے لگ گئے، کتنے پیسے بچ گئے، موبائل کا کتنا پیکج بچ گیا۔ اللہ کی قسم ہے ایمان کا پیکج بھی روز چیک ہوتا ہے، روز چیک ہوتا ہے۔ جب صبح صبح سحری کے وقت مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ ایمان چیک کرنے کا پیمانہ بنتا ہے۔ جب دوپہر کو، شام کو، رات کو روزانہ چیک ہوتے ہو، اس بیلنس کی بھی فکر کرو اس سے پہلے کہ یہ دنیا جس کو میں نے اور آپ نے ہی سب کچھ سجا رکھا ہے، اللہ کی قسم یہ آج گئی کل گئی۔ آج ہمارے ایک دوست ہیں، پروفیسر تھے، بڑی اچھی صحت میں تھے، اچانک صبح رات کے وقت اٹھے ہیں، تہجد گزار تھے، نماز پڑھتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے، زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے، آج کیمسٹری پڑھانے والا جو کھڑے ہیں ایمان کے ساتھ، ان پر دنیا کے کسی معاملے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ سائنسز پڑھ کے بھی ایمان والے رہتے ہیں، وہ دوسری نیچرل سائنسز پڑھ کے بھی ایمان والے رہتے ہیں، وہ کاروبار کر کے بھی ایمان والے رہتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں اٹھا ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے، زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ کون ایسی موت مرے گا جو اس طرح کی زندگی جیے گا، جو اٹھتے بیٹھتے قرآن کے ساتھ وابستہ رہے، جو اٹھتے بیٹھتے اللہ اور اس کے رسول کے دائروں کا پابند رہنے کو اپنی زندگی بنائے، وہ اس کی زندگی کیا فرمایا قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان کا دعوی اظہار کرنے والے اللہ سے ڈر جا اور تجھے موت نہ آئے ماں سوائے اس بات کے کہ تو مسلم ہو۔ کیسے ممکن ہے؟ جب تم ایمان کو عزیز اور محبوب اور بہترین جانو تو پھر کبھی بھی موت آ جائے انشاءاللہ خیر پر ہوگی، اچھائی اور بھلائی پہ ہوگی، کامیابی پر ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔